السلام علیکم دوستوں ایک دفعہ پھر سے چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں ہم لوگ بات کر رہے تھے جہاد کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو شاید آپ نے میری دیکھی ہو کہ اس میں ہم نے انالائز کیا کہ ہماری جہاد کی پہلی منزل کون سی ہے اور دوسری منزل کون سی ہے۔ اسے ہم بالکل یاد بھی کر چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی چل چکا ہے کہ ہماری جہاد کی پہلی منزل خود اللہ کا بندہ بننا، جس میں 3 جہاد کر کے آپ اللہ کے بندے بن سکتے ہیں، اور اسی بندگی کی دعوت جو اپنے اوپر اپنے نافذ کی ہے، اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو پہنچانا، اس کی بھی ہم نے 3 منزلوں کی بات کر چکے ہیں۔ تو اب رہتی ہے تیسری منزل جو سب سے کٹھن منزل ہے اور سب سے اہمیت والی منزل ہے اور سب سے مشکل ترین منزل ہے۔ لیکن بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 95% دنیا جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں وہ اسی 2 منزلوں کی جہاد کو کم و بیش کرتے ہیں اور اسی پر ہی صبر کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ تو بھائیوں دوستوں، جب تک ہم تیسری منزل کا جہاد نہیں کریں گے تو ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو کلیئر کروا دوں، ہم جو خود اللہ کا بندہ بننا اور اسی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، اگر اسی پر ہی ہم لوگ صبر کر کے بیٹھے رہے تو میں آپ کو خطرناک بات بتاتا ہوں بھائیوں کہ ہم لوگ بہت بڑے مغالطے میں ہوں گے اور اللہ ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر دے مارے گا، کیونکہ اللہ کہے گا کہ میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، سود، جوا، منشیات، فحاشی اور یعنی عام تھی، اور تم خود اپنے اللہ میں لگے رہے، زیادہ سے زیادہ اس اللہ کی دعوت کسی اور کو دی۔ بس میں نے جو شریعت دی تھی، میں نے جو تمہیں نظام دیا تھا، میں نے جو تمہیں یہ قانون دیا تھا، یہ کس لیے؟ صرف قرآن میں بند کر کے اس کو رکھنے کے لیے؟ تو بہت بڑی ہماری غلطی ہوگی۔ بھائیو دوستو، تیسرے منزل کی جہاد پر انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک ہمیں اس کی اہمیت واضح نہیں ہوگی، ہم اس کے لیے اپنی جان اور مال کیسے کمائیں گے؟ جب کسی چیز کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہو تبھی آپ اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اپنی جان اور مال اور تن اور من اور دھن لگائیں گے۔ تو بھائیو دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت۔ دوستو میرے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت کتنی ہے۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ کو دکھ ہے، درد ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، آپ کو پہچان کرنی ہے تو اس ویڈیو میں آخر تک رہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل سکون کی جستجو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ میرے دوستوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن تو صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور پھر جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کوئی ہیں تو یہ لوگ جو ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ سچے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جیسے ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی،
اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو بدو بھی تو دعویٰ کر رہے تھے، اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی اسلام کی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت، وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو بھائیوں دوستو، ان 2 آیتوں سے، ان 3 آیتوں سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ زبانی کلامی ایمان نہیں، اسلام ہے. اور جب یہ ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ جہاد کی شکل میں ابھرتا ہے. پھر اب عمل کے لیے ابھرتے ہیں. جب ایمان دل میں داخل ہو پھر یہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر بندہ عمل کے لیے ابھرتا ہے. عمل کرنے کے لیے پھر آپ نے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو یہ ایمان دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلا جہاد شیطان، نفس اور بگڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ، یہ اس کا پہلا جہاد منطقی نتیجہ ہے ایمان کا. جو دل میں داخل ہو تو یہ شروع ہو جاتا ہے. پر اسی عمل کا منطقی نتیجہ ہے کہ آپ بولیں گے، پھر یہ دعوت کسی اور کو آپ پہنچائیں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا. آپ کا ایمان آپ کو روکنے، آپ کو کہے گا کہ اٹھو، بتاؤ اس کو، یہ جو تم بندگی پر، جس بندگی پر تم عمل کر رہے ہو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ایک منطقی فیکٹ ہے ایمان کا، خود عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو یہ تو بھائی ہوں گے ہماری جہاد کی 2 منزلیں. تو اگر جہاد نہیں تو سمجھو دل میں ایمان نہیں، اگر ایمان نہیں تو آخرت میں خلاصی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میرا ہر امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. لیکن شرط کیا بتائی؟ دل میں ایمان، زبانی کلامی نہیں. وہ ایمان نہیں جو زبان سے نیچے نہ اترے. دل کی ایمان کی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، تب بھی اسے اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. تو بھائی دوستو، اپنے دل کو چھانٹیں کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں. ہم عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل بہت دنیا ہے جو 5 وقتہ نماز تک ادا نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دلوں میں ایمان نہیں. اور ہمیں کوئی دکھ بھی نہیں، کوئی درد بھی نہیں کہ دلوں میں ایمان کیوں نہیں ہے. ہم اس ایمان کو دلوں میں داخل کیسے کریں؟ تو بھائیوں دوستو، بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں جہاد کی. اگر جہاد نہیں تو ایمان نہیں، اگر ایمان نہیں تو آخرت میں پھر چھٹکارا ہی نہیں. اسے معمولی نہ سمجھے بھائیوں، اس کی طرف توجہ کریں، اس کی طرف غور کریں. ہماری اصل زندگی اس دنیا کی نہیں ہے، ہماری اصل زندگی اس دنیا کی ہے. وہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارے دلوں میں ایمان داخل ہوگا، اس روح کو طاقت پہنچائے گا جو ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے. تب ہی ہم جو ہے نا عمل کی طرف لپکیں گے، اور پھر جہاد نمبر 1 خود پر عمل کریں گے، اور جہاد نمبر 2 دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے، اور جہاد نمبر 3 اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کریں.
اسے لائک کریں، اپنے پیارے سے کمنٹ بھی چھوڑ دیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر رکھیں تاکہ میری نوٹیفیکیشن، ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔